گلزار اردو 12ویں جماعت کے لیے اردو نصاب لازمی 2019 کے مطابق پطرس بخاری پیدائش 1898 وفات 1958 تصانیف خطبات پطرس کے مضامین تخلیقات پطرس حاصلات تعلم اس سبق کی تدریس کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نمبر 1 ریڈیو موبائل ٹی وی یا ٹیبلٹ وغیرہ کے پروگرام سن کر اہم پہلوؤں کا ادراک کر سکیں نمبر 2 کسی علمی ادبی شخصیت سے ادبی اور علمی موضوعات پر سوالات کر سکیں نمبر 3 ذاتی سفرنامہ تحریر کر سکیں سبق کا عنوان ہے سویرے جو کل آنکھ میری کھلی سبق پڑھنا شروع کرتی ہوں گیدڑ کی موت آتی ہے تو شہر کی طرف دوڑتا ہے ہماری جو شامت آئی تو ایک دن اپنے پڑوسی لالا کر پاشنکر جی برہمچاری سے بس سبیل تذکرہ کہہ بیٹھے کہ لالا جی امتحان کے دن قریب آتے جاتے ہیں آپ سحر خیز ہیں ذرا ہمیں بھی جگا دیا کیجیے وہ حضرت بھی معلوم ہوتا ہے کہ نفلوں کے بھوکے بیٹھے تھے دوسرے دن اٹھتے ہی انہوں نے ایشور کا نام لے کر ہمارے دروازے پر مکہ بازی شروع کر دی کچھ دیر تک تو ہم سمجھے کہ عالم خواب ہے ابھی سے کیا فکر جاگیں گے تو لاہور پڑھ لیں گے لیکن یہ گولہ باری لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی اور صاحب جب کمرے کی 24 دیواریں لرزنے لگیں سراہی پر رکھا ہوا گلاس جلترنگ کی طرح بجنے لگا اور دیوار پر لٹکا ہوا کیلنڈر پنڈولم کی طرح ہلنے لگا تو بیداری کا قائل ہونا ہی پڑا مگر اب دروازہ ہے کہ لگاتار کھٹکھٹایا جا رہا ہے میں کیا میرے آباء و اجداد کی روحیں اور میری قسمت قابرہ تک جاگ اٹھی ہوگی بہتیرا آوازیں دیتا ہوں اچھا تھینک یو جاگ گیا ہوں بہت اچھا نوازش ہے جناب ہیں کہ سنتے ہی نہیں خدایا کس آفت کا سامنا ہے یہ سوتے کو جگا رہے ہیں یا مردے کو جلا رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی تو بس واجبی طور پر ہلکی سی آواز میں قم کہہ دیا کرتے ہوں گے زندہ ہو گیا تو ہو گیا نہیں تو چھوڑ دیا کوئی مردے کے پیچھے لٹ لے کر پڑ جایا کرتے تھے توپیں تھوڑی داغا کرتے تھے یہ تو بلا ہم سے کیسے ہو سکتا تھا کہ اٹھ کر دروازے کی چٹکنی کھول دیتے پیشتر اس کے بستر سے باہر نکلیں دل کو جس قدر سمجھانا بجھانا پڑتا ہے اس کا اندازہ کچھ اہل ذوق ہی لگا سکتے ہیں آخر کار جب لیمپ جلایا اور ان کو باہر سے روشنی نظر آئی تو طوفان تھما اب جو ہم کھڑکی میں سے آسمان کو دیکھتے ہیں تو جناب ستارے ہیں کہ جگمگا رہے ہیں سوچا کہ آج پتہ چلائیں گے یہ سورج آخر کس طرح سے نکلتا ہے لیکن جب گھوم کر کھڑکی میں سے اور روشن دان میں سے چاروں طرف دیکھا اور بزرگوں سے صبح کاسب کی جتنی نشانیاں سنی تھیں ان میں سے ایک بھی کہیں نظر نہ آئی تو فکر سا لگ گیا کہ آج کہیں سورج گرہن نہ ہو کچھ سمجھ میں نہ آیا تو پڑوسی کو آواز دی لالا جی جواب آیا ہوں میں نے کہا آج یہ کیا بات ہے کچھ اندھیرا سا ہے کہنے لگے تو اور کیا 3 بجے ہی سورج نکل آئے 3 بجے کا نام سن کر ہوش گم ہو گئے چونک کر پوچھا کیا کہا تم نے 3 بجے ہیں کہنے لگے 3 تو نہیں کچھ 7 ساڑھے 7 منٹ اوپر 3 ہے میں نے کہا ارے کمبخت خدائی فوجدار بدتمیز کہیں کے میں نے تجھ سے یہ کہا تھا کہ صبح جگا دینا یا یہ کہا تھا کہ سرے سے سونے ہی نہ دینا ہمیں تو نے کوئی ریلوے گارڈ سمجھ رکھا ہے 3 بجے ہم اٹھ سکا کرتے تو اس وقت دادا جان کے منظور نظر نہ ہوتے اب احمق کہیں کے 3 بجے اٹھ کے ہم زندہ رہ سکتے ہیں امیر زادے ہیں کوئی مذاق ہے لا حول ولا قوت دل تو چاہتا تھا کہ عدم تشدد کو خیر بات کہہ دوں لیکن پھر خیال آیا بنی نو انسان کی اصلاح کا ٹھیکہ کوئی ہم ہی نے لے رکھا ہے ہمیں اپنے کام سے غرض لیمپ بجھایا اور بڑبڑاتے ہوئے پھر سو گئے اور پھر حسب معمول نہایت اطمینان کے ساتھ بھلے آدمیوں کی طرح اپنے 10 بجے اٹھے 12 بجے تک منہ ہاتھ دھویا اور 4 بجے چائے پی کے ٹھنڈی سڑک کی سیر کو نکل گئے شام کو واپس ہاسٹل میں وارد ہوئے جوش شباب تو ہے ہی اس پر شام کا ارمان انگیز وقت ہوا بھی نہایت لطیف تھی طبیعت بھی ذرا مچلی ہوئی تھی ہم ذرا ترنگ میں گاتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئے کہ اتنے میں پڑوسوں کی آواز آئی مسٹر ہم اس وقت ذرا چٹکی بجانے لگے تھے بس انگلیاں وہیں پر رک گئیں اور کان آواز کی طرف لگ گئے ارشاد ہوا یہ آپ گا رہے ہیں زور آپ پر
میں نے کہا اجی میں کس لائق ہوں، لیکن خیر فرمائیے۔ بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں، بس ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی۔ دل نے کہا او نابکار انسان، دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں۔ صاحب خدا کے حضور میں گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے۔ آنسو پونچھ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے، دانت بھینچ لیے، نکٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لی، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا۔ سامنے سرخ، سبز، زرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا، اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں گے کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے۔ کھانا باہر ہی کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے۔ چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں، یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہیں اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے۔ ڈرتے ڈرتے آواز دی لالا جی۔ انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس۔ ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں۔ تتلا کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کو بہت ممنون ہوں، کل اگر ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجے جواب نہ مارے۔ میں نے پھر کہا جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ چپ۔ لالا جی کڑکتے ہوئی آواز میں جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا۔ ہم نے کہا بہت اچھا، یہ بات ہے، توبہ خدا کسی کا محتاج نہ کرے۔ لالا جی بہت شریف آدمی ہیں۔ اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازوں پر گھوسوں کی بارش شروع کر دی۔ ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا۔ ہم تو خود ہی انتظار میں تھی کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں، وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ بعد آنکھیں کھول دیتا۔ بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اسے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی۔ لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے۔ نہیں، ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے ہوں۔ بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس پہ نہ آپ ماہر ہیں نہ میں۔ کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو یا اس دن 6 دیر میں بجے ہوں، خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبے کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کر باتیں کی، ان کا شکریہ ادا کیا اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو ہر درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ ان دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بے خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کی بجائے صبح شام ہوا کرتی تو دن کیا بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری زاد و بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلوبن کو کرسی کی پشت پر آویزہ کر لیا، کن ٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بیدارانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور اولو العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی آسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ ماخوذ از پطرس کے مضامین۔ مشق: درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ الف، لالا کرپاشنکر جی سے کیا درخواست کی گئی؟ ب، لالا جی نے جگانے کے لیے کیا انداز اپنایا؟ جیم،
زبردستی جگائے جانے پر مصنف کے تاثرات کیا تھے؟ دال مصنف کے معمولات زندگی میں موجود نقائص کی نشاندہی کیجیے. ہے اس سبق سے 5 جملے منتخب کیجیے جو آپ کے نزدیک طنز و مزاح کا بہترین نمونہ ہو. دال آپ کے خیال میں کون سی عادت مصنف کو پڑھائی سے دور رکھنے کا باعث تھی؟ زے کاہلی، سستی اور غفلت سے پہنچنے والے چند نقصانات بیان کیجیے. سوال نمبر 2 اس سبق کا خلاصہ تحریر کیجیے. سوال نمبر 3 کسی سفر کی دلچسپ سرودات تحریر کیجیے. سوال نمبر 4 درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے. نمبر 1 گیدڑ کی موت آتی ہے تو دوڑتا ہے. الف گاؤں کی طرف، ب شہر کی طرف، جیم جنگل کی طرف، دال دریا کی طرف. نمبر 2 لالا جی نے مکے بازی شروع کر دی. الف دروازے پر، ب کھڑکی پر، جیم دیوار پر، دال میز پر. نمبر 3 لالا جی آدمی ہیں بہت. الف ہمدرد، ب محنتی، جیم شریف، واو مخلص. نمبر 4 لالا جی نے صاحب مضمون کو 3 بجے جگا دیا کیونکہ الف لالا جی خود بھی 3 بجے رات کو اٹھتے تھے. ب صاحب مضمون نے جلدی جگانے کی درخواست کی تھی. جیم متقی لوگ اسی وقت عبادت کے لیے اٹھتے ہیں. دال واو لالا جی انہیں بیزار کر دیں اور آئندہ جگانے کے لیے نہ کہیں. نمبر 5 اس سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ الف صبح سویرے اٹھنا بہت آسان ہے. ب صبح سویرے اٹھنے کے لیے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. جیم انسان صبح سویرے خود اٹھ جاتا ہے. واو نیک اور عبادت گزار لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں. سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ و تراکیب کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے. ممنون، دل شکنی، طمانیت، اول العزمی، خندہ پیشانی، اوسان خطا ہونا، جادو بیانی. سوال نمبر 6 پطرس بخاری کے مضمون میں موجود ادبی خصوصیات کی نشاندہی کیجیے. سوال نمبر 7 اپنی تعلیمی زندگی کا کوئی تجربہ مزاحیہ انداز میں تحریر کیجیے. سرگرمیاں نمبر 1 طلبہ کسی علمی ادبی شخصیت سے انٹرویو کریں گے. نمبر 2 طلبہ جدید ذرائع ابلاغ پر اپنے پسندیدہ پروگرام دیکھ سن کر دوستوں کو اہم پہلوؤں سے آگاہ کریں گے. برائے اساتذہ نمبر 1 انٹرویو کی اہمیت اور آداب سے طلبہ کو آگاہ کیجیے. نمبر 2 طلبہ کو ریڈیو، موبائل، ٹی وی وغیرہ کے بامعنی اور مفید استعمال کی ترغیب دیجیے. فرہنگ شامت مصیبت کم بختی برسبیل تذکرہ تذکرے کے طور پر. قم قاف میم پیش قم جی اٹھے. کلمہ قم باذن اللہ کا پہلا لفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کرتے وقت یہ کلمہ کہا کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. زم زوات میم زم 2 چیزوں کو آپس میں ملانا. سحر خیز سحر خیز سویرے اٹھنے والا. چوبی لکڑی کی بنی ہوئی. صبح کاذب صبح صادق سے پہلے کا وقت. منظور نظر پسندیدہ شخص. عدم تشدد پرامن. نابکار نکما بیکار. نکٹائی ٹائی روح افزا طبیعت کو فرحت اور تازگی بخشنے والا. خندہ پیشانی خوش اخلاقی. دیباچہ وہ تحریر جو کتاب کے بارے میں ہو. طمانیت اطمینان تسلی. دل شکنی دل توڑنا. جادو بیانی نہایت عمدہ بیان. اول العزمی بلند ہمتی جرت. اوسان خطا ہونا محاورہ ہاتھ پیر چھوڑ دینا. گھبرا جانا کسالت سستی. پیارے طلباء و طالبات، اس سبق کی بلند خوانی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ طالب علم یا وہ طالبات جو کہ بصارت سے محروم ہیں انہیں اس نئی کتاب کو پڑھنے کے لیے کسی کی محتاجی نہ ہو اور وہ خود ہی اس کو سن کر اس کے متن کو سمجھ سکیں اور امتحانات میں اعلیٰ کامیابی حاصل کر سکیں. آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے آس پاس آپ کو کوئی ایسا دوست ساتھی ملتا ہے، ایسا طالب علم نظر آتا ہے جو کہ بصارت سے محروم ہے، آپ اسے اس چینل کا لنک ضرور دیجیے اور پڑھنے میں اس کی مدد کیجیے. یہ ایک ثواب کا کام ہے اور اس میں آپ بھی ہاتھ بٹائیے اور آپ بھی ثواب کمائیے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.